نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورہ پارے کا خلاصہ. مشرکین کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے تھے، دونوں کا جواب آ گیا تھا. تیسرا سوال کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مشرکین کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، 2 سوالوں کا جواب دیا گیا، ایک سوال باقی تھا. کل آخری میں بتایا تھا سورہ بقرہ میں سوال آئے گا بن کر. کسی کو یاد ہے تو بولو. کیا بولے؟ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ شاباش، ایسے بچے چاہیے، ایسے سننے والے چاہیے. یہاں سے سن کے یہاں سے سننے والے نفقو، ایسے بچے چاہیے. چلو ٹھیک ہے، ایک کو تو یاد ہے. کل ٹوٹل 3 سوالات مشرک نہ کرے. ایک روح کیا ہے، کسے بولتے وہ کرے، اس کا جواب آ گیا تھا. دوسرا اصحاب کہف کسے بولتے وہ سوال کیے تھے، سورہ کہف میں آ گیا. اب سورہ کہف کا بچت حصہ باقی ہے تو 16 پارے میں اور ایک سوال کیے تھے وہ مشرک، کیا ذوالقرنین بادشاہ ان کا قصہ کیا ہے، انہوں کون، یہ قصہ بیان کیا گیا تھا. تو ذوالقرنین، چلو آگے آتی بات ایک سیکنڈ میں. تو ذوالقرنین یہ مسلمان بادشاہ تھے. تو یہ مشرق میں سفر کیے، مشرق میں اتنی دور تک سفر کیے جہاں سے سورج نکلتا ہے نہیں وہاں تک سفر کرے گا، اور مغرب میں اس طرف اتنی دور تک سفر کیے جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک سفر کیے، اور اس طرف کا شمال کا اس طرف اتنی دور تک سفر کیے انہوں کہ اس طرف جب سفر کیے تو ادھر کے حالات معلوم کیے. تو ایک قوم تھی یاجوج اور ماجوج کی، تو وہاں کے اس طرف کے لوگوں کو وہ ٹارچر کر رہے تھے، خون خرابہ کر رہے تھے، قتل غارت گیری کر رہے تھے. تو وہ لوگ یہ بادشاہ سے، ذوالقرنین بادشاہ سے بولتے کہ دیکھو بادشاہ، یہ ٹلو قوم یاجوج ماجوج ہمارے کو ستادار نہیں، ماردار نہیں، قتل کر دے رہی، تمہیں ان کے بارے میں کیا تو کام کرو بول کر بولے ان کو. تو ان کے پاس اختیار تھا، بادشاہ تھے انہوں. تو ذوالقرنین بادشاہ لوہا، ایسا ایک ڈیکس ہے نہیں لوہے کا، ایسا بڑا تخت لوہے کا اور کانچ کے شیشوں کو پگھلا کر ایک مضبوط دیوار بن دیے. یاجوج ماجوج باہر آنا نہیں، آدمیوں کو ستانا نہیں بول کر. تو وہ قصہ ان کا ہمیں کیا گیا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی. قیامت کے دن جب زور پھونکیں گے تو اس وقت قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ایسا روئی کو، اگر روئی کو فیان چھوڑ کر فیان کے پاس روئی چھوڑ ڈالے تو ایسا اٹھ جاتی ہے ایک دوسرے کو لگتی ہوئی. تو ویسا قیامت کی جب سور پھونکی جائے گی تو وہ سور کو سننے کے بعد لوگوں کا حال ویسا ہوگا، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے بھاگتے رہتے، بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کو ایسا روئی کے ٹکڑے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے لگتے ہوئے جاتے رہتے. نہیں پیپرا ہے تو پیپرا اٹھ کے آتے رہتے ایک دوسرے کو لگتے ہوئے، ویسا ایک دوسرے اپنا لگتے ہوئے ٹکراتے ہوئے بھاگتے رہتے. تو ویسا بدہوشی ویسے رہتی ہے، بدحواسی ویسے رہتی ہے، ویسا خطرناک دن رہتا سور پھوٹنے کا دن، قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی کمالات کو گن نہیں سکتے. پوری دنیا کے سمندروں کو پانی بنا کر ہم لکھتے ہیں، اور پورے درختوں کو اگر قلم بنا کر لکھتے ہیں تو اللہ کی صفات کو مکمل نہیں سکتے. وہ بیان کیا گیا. آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بتایا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل بتایا تھا یہ بات نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، لیکن ہم میں نبی میں فرق کیا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے اور عام لوگوں پر وحی آتی نہیں ہے، یہ فرق ہے. آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات. تو خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو، کسے اللہ سے ملنے کا شوق یقین ہے کہ تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ اعمال قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط، 3 شرطیں. شاید یہ باتیں پہلے آ گئی تھی، اب آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک سورہ شروع ہوتا، وہ سورہ کے ختم پر پھر یہی بات آئے گی. نوٹ کر لو، پھر پوچھتا ہوں ابھی 1-2 منٹ کا پھر پوچھوں گا آپ کو. یاد رکھ لو، آپ جو بول رہے ہوں یہ بات ابھی 2-3 منٹ کا پھر آئے گی، اب یاد رکھ لو یہ. تو اعمال قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں. یہ عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو. عقیدہ سے مراد ایمان، ہماری عقائد ایمانیت کیا ہے وہ سب سیکھنا چاہیے. عقائد ٹھیک ہو. دوسرا آدمی کا ارادہ اور نیت ٹھیک ہو. تیسرا ہے کام کا طریقہ ٹھیک ہو.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کام کریں گے تو پھر وہ کام اچھا ہوگا، قبول ہوگا۔ 3 باتیں یاد رکھو، ابھی پوچھوں گا۔ اعمال قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں، یہ عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا ارادہ اور نیت ٹھیک ہو، تیسرا طریقہ ٹھیک ہو۔ یہ 3 چیزیں ہوں گے تو پھر اعمال قبول ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ آگے چلیں، سورہ مریم سورہ کا نام رکھنے کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ سورہ کے اندر حضرت مریم، کون مریم؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ رضی اللہ عنہا، تو ان کا قصہ بیان کیا گیا اس سورہ کے اندر۔ تو معلوم ہے قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کئی بار بتا دیا تھا میں عقائد کے اتوار کے دن اللہ کا بتا دیا تھا، تو اب بھی شاید میں بول دیتا ہوں ایک مرتبہ۔ تو عیسائی لوگوں کا کہنا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہنا عیسائی لوگوں کا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بس اللہ کے خاص بندے پیغمبر ہیں، انسان ہی اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ بھی نہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ، اس لیے پھر بول رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے، اللہ کے بندے ہیں، بس اتنا ہی ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم کے پیٹ سے، بس اتنا ہی ہے، اسے یاد رکھیں۔ آگے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہمارا عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا، انہوں خود خدا بھی نہیں، انہوں خود خدا کے بیٹے بھی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ مومنوں مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا اور ایک بھی عقیدہ ہے ان کا، 3 میں سے تیسرے ہیں بول کر عیسیٰ ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ ہمیں سمجھنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، بس وہ اللہ کے رسول ہیں، انسان ہیں، پیغمبر ہیں، بس اتنی بات ہے۔ آگے چلیں، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو بچے نہیں ہوئے تھے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو بچہ دے دیتا ہے، بچے کی خوشخبری اللہ دے دیتا ہے ان کو۔ بچہ کون ہے؟ اللہ اس کا نام بھی بتا دیتا ہے، یحییٰ۔ زکریا دعا کرتے ہیں علیہ السلام، تو ان کو جو بیٹا ہوتا ہے اس کا نام بھی اللہ رکھ دیتا ہے، بتا دیتا ہے اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس بچے کی اللہ نے صفات بھی بیان کیا، یہ قصہ 3 پارے کے اندر بھی آیا تھا آل عمران میں۔ تو آگے چلیں، قبولیت دعا، تو وہی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیٹی کی خوشخبری۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، حضرت مریم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، نہیں وہ قصہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی یا 15 سال تھی، ان کی وہ عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پیدا ہوئے۔ کیسا پیدا ہوئے؟ ایسا پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت مریم کے پاس۔ حضرت مریم نبی کے خاندان کی بچی تھی، تو زکریا بھی آیا نہیں بات قصہ زکریا بول کر کے، زکریا علیہ السلام یہ مریم کے خالوہ ہوتی ہیں، ان کو خالوہ ہوتی ہیں۔ تو اب یہ مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتی ہیں اللہ کے حکم سے، آ کر ان کے گریبان کے اندر یا ان کے گریبان کے اندر پھونکتے ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ اگر جب انہوں ایک انسانی شکل کے اندر آتے تو انہوں ڈر جاتی، کون بول کر، بعد میں بولتے میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، تمہارے کو بچہ ہونے والا ہے، میں پریشان ہو جاتی، مجھے شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کیسا ہو جائے گا مجھے؟ تو پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ بولے تمہارے بچہ دے تو بول کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تمہیں ذرا رکو۔ اس کا پھر انہوں ان کے گریبان کے اندر پھونکتے اللہ کے حکم سے، تو پھر ان کو حمل ٹھہر جاتا، لمحوں میں بہت جلدی ان کو حمل ٹھہر جاتا، پھر ان کو بچہ بھی پیدا ہو جاتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے تازہ کھجورا اور چشمہ اٹھتا رہتا، پانی چشمہ اٹھتا رہتا، وہاں سے پانی کا تازہ پانی کا اللہ انتظام کر دیتا۔ یہ بات بیان کی گئی۔ تو اس کے بعد انہوں وہ کھجور وغیرہ کھاتے ہوئے، چشمے کا پانی پیتے ہوئے تقریباً 40 دن تک، یا جتنے دن ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے ناپاکی کا عورتوں کو، اسے نفاس کا خون بولتے، تو وہ بند ہونے تک ایک جگہ پر رہتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اپنے گھر کو خاندان میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ ابھی وہ کہاں تھے بولو؟ فلسطین میں اب جو جھگڑا جنگ ہو رہا نہیں مسلمانوں میں، وہاں تھے سوچو، ان کے پیدائش وہاں ہوئی سو
تو اس لیے مسلمان بولتی ہیں فلسطین مسجد اقصی ہماری بول کر، یہودیاں بولتی ہیں ہماری بول کر، عیسائیاں بولتی ہیں ہماری بول کر، تینوں بولتی دعوے اپنے اپنے پیش کر رہے ہیں، تینوں کے پاس اپنی اپنی دلائل موجود ہے، لیکن حقیقت میں اصل میں کس کا ہے فلسطین اور مسجد اقصی، تو پھر اس کے لیے ٹائم زیادہ دینا پڑے گا، اور اس کو سننے سمجھنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ کریں گے، بیان سنیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گی، یا پھر فلسطین کی تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اتنی بات ایک آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تھے، تو جب معراج کو گئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کی امامت کرے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تک یہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اور یہاں موسیٰ کی بھی ان کی خبر، اور وہاں سے بالکل قریب میں ان کی خبر اور ان کی موت ہوئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا بھی وہاں تخت تھا، ان کی بھی حکومت تھی وہاں، اور اسی طریقے سے بہت سارے نبیوں کی وہاں خبریں وغیرہ بھی ہے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سب نبیوں کی امامت کرائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے، اللہ بتانا چاہتی ہے کہ اب تک یہ سب کی پراپرٹی تھی پورے نبیوں کی، اب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے بولے تو امام ہے، تو اب یہ ان کی پراپرٹی ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے ماننے والے لوگوں کی یہ پراپرٹی ہوگی۔ اگر یہودیوں کو مسجد اقصی ہونا ہے تو پھر وہ لوگ کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، اگر عیسائی لوگوں کو مسجد اقصی ہونا ہے تو ان کو کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، ورنہ پھر چپ کے ہماری لوگ تو نہیں چلتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک پوائنٹ بتا دیا۔ تو آگے چلیں، کہاں تک بات ہوئی؟ ان کو حمل ٹھہر گیا، بچہ ہو گیا، اس کے بعد 40 دن بعد انہوں گھر کو جاتے، تو گھر کو جانے کے بعد لوگ پوچھتے، خاندان والے لوگ، کیسا بچہ ہو گیا تجھے؟ دیکھے تو تیرے خالوہ نبی ہے، تیرے بابا نیک آدمیاں ہے عمران، اور تو دیکھے تو کیا ایسا بغیر شادی کے بغیر شوق کے بچے کو لے کر آئی ہے، کیسی گندی حرکت کر کے، ایسا بول کر انہوں اپنے زبان میں بولتے، اور تو انہوں اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیتا کہ کچھ بھی بات کرو نہ کو بول کر، بعد میں انہوں بولتے، بچے کی طرف اشارہ کر دیتے فاش، ایسا بچے کو بولتے، بچے ظلم ہوتے ہوئے اللہ سے کیا بولتے، بات کرتے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھ پر اللہ کتاب نازل کرنے والا ہے، ایسا بول کر انہوں عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کرتے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں گفتگو کرنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا نہیں، اللہ کے بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب دیں گے اللہ تعالیٰ کو سب پتا نہیں، اللہ مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، میں جہاں بھی رہوں گا تو میں وہاں برکت ہوگی، اور میں اپنی ماں کا فرمانبردار ہوں، اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ اس کا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، انہوں بتا بناتے تھے تو ان کو سمجھاتے ہیں، دلیل سے سمجھاتے ہیں، تو ان کے بابا مانتے نہیں، الٹا ان کے بابا کو کیا بولتے، دیکھ بیٹا اگر تو مجھے ایسا بتوں کو چھوڑ کو اللہ کی بات کر ایسا بول کر یہاں بول رہے، میں تجھے پتھروں سے ماروں، دیکھ بول کو بولتے۔ تو یہاں سے سمجھ آنے والی بات، جو لوگ جتنا سچ اور حق بولتے رہیں گے، اب وہ سننے والے لوگ کون دے رہتے، گھر میں بچے رہتے، بیوی رہتے، باپا رہتے، یا پھر قوم رہتے، تو پھر جب جتنا حق اور سخت اور وہ حق جتنا کڑوا اور جتنا سخت بولتے رہیں گے نہیں، سچ بولتے رہیں گے نہیں، حیث و بڑھنا بولتے رہیں گے نہیں، لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہو جب ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے ان کے بابا کو، یہ کچھ اللہ کو ماننا کو بول کر ان کے بابا کیا بول رہی، بیٹا تو چپ ہو جا، میں تو تجھے کیا کروں گا، میں تجھے پتھروں سے ماروں گا بول رہی۔ تو وہاں سے سمجھ میں آ رہی بات کہ جتنا حق بولتے رہیں گے، جتنا حیث و بڑھنا بولتے رہیں گے، اتنا لوگ ہمارے دشمن بنتے جائیں گے۔ بن جائے کوئی بات نہیں ہے، ہم کو تو اللہ کی دوستی چاہیے، لوگوں کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہم کو راضی کرنا۔ اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام انہوں کون بولو، ادریس علیہ السلام انہوں ایسی شخصیت نہیں، ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا، انہوں نے پہلے قلم سے لکھے سفید سے، ورنہ ان سے پہلے پین کا وجود ہی نہیں تھا۔ پہلے سب سے پہلے قلم کو لکھنے والے، قلم سے کام کرنے والے، لکھنے والے کون؟ ادریس علیہ السلام سے اگر کو تاریخی واقعی ہے۔ اور آگے کپڑوں کو سی کر پہننے والے ادریس پہلے، ان سے پہلے کپڑے کو لوگ سی کر پہنتے رہتے، سب چمڑے پہن لیتے تھے، لوگ جانوروں کے چمڑے وغیرہ ایسے پہن لیتے تھے، انہوں پہلے سب سے پہلے لباس کو سی کر پہنے سو۔ اس کے بعد پھر جنگ میں جانے کے اسلحہ، تیر، تلوار، نیز، سب چیزیں انہوں سب سے پہلے پہنے سو۔ اس کے بعد پھر کفار سے سب سے پہلے جنگ کر سو بھی انہوں، اور حساب کتاب کے اندر مہارت حاصل کر سو بھی انہوں۔ کون؟ ادریس علیہ السلام۔ آگے نالائق جانشین کی بیماریاں، اب یہ نبیاں تو اچھے تھے، ان کے بچے بھی اچھے تھے، اب وہ نبیاں اور ان کی اولاداں جانے کے بعد اب نافرمان لوگ آ گئے تھے،
تو نافرمان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ تو نافرمان لوگوں کی پہچان، پہلی پہچان نمازوں کو چھوڑ دیتے لوگ، اور اسی طریقے سے دوسری بیماری ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہونا، نمازوں کو چھوڑنا نہیں، نمازوں کو پڑھنا، اور ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرنا. جائز خواہشات پورا کرو، شریعت کی حد میں رہ کر، ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منصرات کا تذکرہ ہے. ایمان والے جب گزریں گے تو پھر بہت جلد چلے جائیں گے، اور ان کو جہنم کی وہ پل، ان کو گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی. اور گنہگار بندہ جب جائے گا تو پھر جن گنہگاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ بندہ وہ پل پر سے ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا. اب جس بندے کے دل میں ذرا بھی ایمان نہیں ہوگا وہ بندہ تو پھر جہنم میں جائے گا، اپنی سزا پائے گا. پھر اس کے بعد میں اللہ کو اختیار ہے، اللہ سے چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے دوزخ کی سزا پانے کے بعد. اس کے بعد اہل جنت کے لیے محبوبہ عامہ. اب تو یہ سورہ کے آخر میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان اب تک بتایا نہیں، اب تک کیا چیزیں، تین باتیں بیان میں، کیا کیا چیزیں بولو؟ عقیدہ ٹھیک ہو، نیت اور ارادہ ٹھیک ہو، تیسرا طریقہ ہمارے کام کا طریقہ نبی کے طریقے پر ہو. تو یہ تین چیزیں اعمال کے قبول ہونے کے لیے، تین چیزیں، عقیدہ ٹھیک ہو، نیت اور ارادہ ٹھیک ہو، تیسرا طریقہ ٹھیک ہو کرنے کا، کون سا بھی کام کرنے کا. تو یہ تین چیزیں ہوں گے تو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا فیورٹ بن جائے گا. اب پھر اللہ کا بندہ کون سا پسندیدہ ہو گیا تو اللہ کیا کریں گے؟ فرشتوں کو بولیں گے، جبرائیل کو بولیں گے دیکھو بندہ میرا فیورٹ ہے، تمہیں اسے لائک کرو. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کیا کریں گے؟ دوسرے لوگوں کو جا کر بولیں گے تمہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کر لو، تمہیں اسے لائک کرو گا تو بول دو ہمارے حساب سے دیکھے تو پھر دوسرے فرشتے ان سے لائک کر کے ان کو چاہتے رہیں گے. پھر وہ فرشتے آگے بولتے جائیں گے تمہیں ان کو وہ بندے کو لائک کرو، وہ بندہ اللہ کو پسندیدہ ہے. ایسا دنیا تک وہ بندے کی محبوبیت ڈال دی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ دنیا میں رہنے والے، اوپر آسمان میں رہنے والے فرشتے، انسان سب بھی وہ بندے سے محبت کریں گے. کب کریں گے؟ یہ تین چیزیں ہوں گے تو کریں گے. کون سی تین چیزیں؟ عقیدہ ٹھیک ہو، اور نیت ٹھیک ہو، اور کام کا طریقہ ٹھیک ہو. یہ تین چیزیں ہوں گے تو اللہ محبت کریں گے انسان سے. سورہ ختم، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ. تو یہ طٰہٰ سورہ حروف مقدمات میں سے ہے. اس کا معنی مطلب کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے حضرت کو معلوم نہیں ہے. کس سے معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو معلوم. اس کا معنی طٰہٰ کا معنی اللہ کو معلوم ہے. طٰہٰ، کاف، ہا، یا عین، صاد ہے، الف لام میم، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، ان کا معنی ہمارے کو معلوم نہیں ہے، ہمارے حضرت کو معلوم نہیں ہے، کسے بھی معلوم نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے. اللہ مرنے کے بعد میں ایسا اللہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کر کے قیامت کے اللہ بتائیں گے طٰہٰ کا معنی کیا تھا، الف لام میم کا معنی کیا تھا، اللہ جب بتائیں گے. انتظار کریں. مشقت کے بعد آسانی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے. تو زیادہ دیر نماز میں تہجد میں دیر تک قرآن پڑھتے ہوئے پاؤں سج جاتے تھے، تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے پیغمبر یہ تک تکلیف پڑھو نہ کو، ذرا سو جاؤ. اللہ نے حاضر کر دیا. تو پھر بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سوتے تھے، سو کر پھر اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے. کل بتایا نہیں تہجد کب پڑھنا؟ سو. اصل تہجد پڑھنا سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے. سو کر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو سونے سے پہلے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے واپس ہوتے رہتے ہیں. ایک جگہ آنچ جلتی رہتی ہے، انہوں وہاں جا کر دیکھے تو وہاں آنچ نہیں رہتی کبھی، جہاں جھاڑ وغیرہ پتہ چلتا نہیں رہتا. جھاڑ کے اندر سے آواز آتی. اللہ بولتے جھاڑ کو، جھاڑ کے اندر سے آواز آئی اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. اللہ جھاڑ کے ذریعے سے، جھاڑ کے اندر سے آواز آئی میں تمہارا رب ہوں. تم جوتے چھوڑ کو آؤ، یہ طوا مقدس پہاڑ ہے تو یہاں تم کو نبوت دے دیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں بلاتے ہیں. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نبوت دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کام کرنا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے، وہ سب چیزیں اللہ ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا بول کر دعا کرتے ہیں؟ اللہ نے نبوت دیا نہیں. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بولتے تمہیں فرعون کے پاس جا تو فرعون کو سمجھاؤ. اب جانا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں.
ایک دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میں فرعون کو کیا بولنا ہے کہ مجھے وہ سمجھا دے، ایک دعا. دوسری دعا، اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما. تیسری دعا، میری زبان میں لکنت ہے اسے ختم فرما، زبان کو اچھی کر دے. چوتھی دعا، میرے خاندان میں میرا بھائی ہارون ہے تو ان کو نبی بنا دے، ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ وہ میرے ساتھ میں مددگار بن کر میرے ساتھ کام کر سکے. تو یہ 4 دعائیں کر دی. اس پر پھر فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں اسے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بچپن کا تصاویر اللہ کو بتا کر اللہ کا بتانا چاہیے. دیکھو بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کیا کرتے ہیں، ان کو ایک تو کشتی کے اندر، ایک تو چھوٹا کیا بولتے ہیں پھیٹی کے اندر ان کو دار کو چھوڑ دیے تھے. پھر ان کے بھان دیکھتے جاتی ہوں پھیٹی کا آتی بول کر، پھر ان کے محل کے پاس آتی پھیٹی. تو وہ قصہ تو اللہ یہ سب چیزیں ان کو عطا کر کے اب اللہ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اور ان کو تسلی دینا چاہتے ہیں، ان پر احسان جتنا چاہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ، دیکھو تم کو فرعون صندوق کے پہل کے پاس گیا تو پھر دودھ پلانے کی باری آئی تو اس وقت تو کیا ہوا، اللہ ایک بہانہ بنا دیا، بہانہ بنا کے کیا ہوا، پھر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے گھر تک پہنچا دیا. تو سب اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے، اللہ فرماتے ہیں. اللہ تصدیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس کا پھر اس کے بعد دیکھو ابھی یہ جنازے کو دفن کرنے کے بعد ہم دعا کیا پڑھتے ہیں، پڑے تراویح کے اندر وہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے نہیں وہ دعا. تو اللہ انسان کو پیدا کیا مٹی سے اور مٹی میں انسان پھر دفنایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے مٹی سے ہی اللہ اسے اٹھائیں گے. تو اصل میں انسان کی جسم کے اندر ہے نہیں کہاں کی مٹی رہتی کہ وہاں مرتا، یہ ہے. تو اس لیے حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی اور عمر کی، ان تینوں کو ایک ہی مٹیریل اور ایک ہی جگہ کی مٹی سے ان کو بنایا گیا ہے، اس لیے ان کی موت بھی ایک ہی جگہ آئی ہے، انہوں ایک ہی جگہ دفن ہوئے ہیں. تو فرشتوں کے ذریعے سے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی موت کہاں آنے والی ہے، تو وہاں کی مٹی فرشتے ماں کے پیٹ کے اندر ڈال دیتے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا پھر ان کا قصہ مختلف آیاتوں کے اندر اور مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. پیچھے والے کے اندر کیا قصہ آئے گا. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ سب قصے اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہی تو اللہ کو بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مکے کے قصے، پہلے کے ہزاروں سالوں کے قصے، یہ اللہ کہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کو سنا رہا پہلے کے کبھی قصے، اس لیے کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. امی کا مطلب کیا ہے، انہوں کسی کے شاگرد نہیں، انہوں کسی کے پاس آ کر ایسا بیٹھتے نہیں، سنتے نہیں، انہوں پڑھتے نہیں، انہوں پھر بھی انہوں ہزاروں سالوں کے پیچھے کے واقعات پورا بول رہے تو انہوں معمولی انسان نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، انہوں نبی ہی ہو سکتے نہیں. یہ نبی ہونے کی دلیل کے طور پر بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب قصے سنا رہا ہے. تو مشرک لوگوں کے لیے، یہودیت کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی ہے بول کر، ورنہ وہ لوگ سمجھتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں پھل کھا لیے تھے، وہ ہے نہیں، وہ قصہ بیان کیا گیا ہے. انہوں کھائے نہیں، شیطان ان کو بہکایا ہے، ان کو بہکا کر اور انہوں اللہ وہ کھانا کا بولا نہیں، انہوں وہ بھول گئے تھے، بھول کر کھا گئے سو، اور شیطان بھی ان کو قسمیں کھا کر ان کو کھانے کی طرف شوق دلایا تھا. ورنہ نبیوں سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. آگے 5 نمازوں کا ثبوت کل بھی آئی تھی، آگے تھی بات، 5 نمازوں کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے، 5 نمازیں قرآن سے ثابت ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، لیکن بات سب کے لیے ہے، اللہ بول رہا نبی سے، لیکن بات سب کے لیے ہے کہ کیا بات ہے، یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے، جو مال متاع پراپرٹیاں عہدہ کافروں کے پاس ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھ کر آس پڑنا نہیں، منہ سے ہمیں رال ٹپکانا نہیں. یہ سب دنیا کا مال ہے. سب چیزیں آج ان کے پاس ہوتے، کل ان کے پاس ہوتے، کسی کے پاس وہ ہمیشہ نہیں رہتے. تو آزمائش کے لیے سب چیزیں ہیں. تو اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی لینے والا ہے. بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں. یہ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں. کتنی باتیں بولو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے سب کے لیے پیغام دیا. کتنی باتیں بولو
پہلی بات کافی لوگوں کے پاس مال متاع ہے تو پھر تمہیں ان کی طرف دیکھ کر تمہیں حرص پڑو نہ کو. دوسری بات یہ سب چیزیں آزمائش کے لیے ہے، پتہ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہمیں تم کو کیا دیے اللہ تعالیٰ؟ سب کچھ دیے. سب سے بڑی چیز اللہ ایمان دیے، بس اس پر تم شکر ادا کرتے ہو، وہ بہتر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھتے، خود بھی پڑھتے رہو نماز، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا شوق اور ترغیب ان کو دلاتے رہو. گھر میں پوچھتے رہنا نماز پڑھے کیا جی بول کر. سب سے پہلے گھر میں نماز پڑھے کیا بول کر پوچھنے سے پہلے ہمیں خود نماز کی پابندی کرتے رہے بولو خود نماز پڑھتے. اس کے لیے اور ایک آسان طریقہ، پہلے گھر والے نمازی بننے کے لیے پہلی بات تو کیا کہ آدمی نماز کے پابند رہے. دوسرا، گھر والے نمازی بننے کے لیے دوسرا، پہلا تو ابھی خود نمازی رہے. دوسرا، آدمی خاص کر سنتیں یہ سنتیں آدمی گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے. پورے نمازوں کی سنتیں کون سے ہیں کہ سنتیں سبھی گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے. پورے سنت گھر میں نہیں پڑھ سکتا، کم از کم فجر کی سنت کو گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے. اس سے گھر والے بھی نمازی بن سکتے. سنت اصل میں یہ مسجدوں میں نہیں ہے، مسجدوں کو آنا سو فرض نماز کے واسطے، اس کے علاوہ نفیلہ کی فلاں گھر میں پڑھنا سو. اس سے گھر قبرستانہ نہیں بنتے اور گھر والے بھی نمازی بنتے. اس سے یہ سب حدیث کے ترجمے آپ کو بیان کر کے بتا رہا ہوں. پیغمبر حدیث نے فرمایا تھا کہ دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو پھر گھر قبرستان کیسے بنتے؟ گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے رہے تو پھر گھر قبرستان بن جاتے. گھروں کے اندر نماز پڑھتے رہے تو گھر قبرستان نہیں بنتے. وہ حدیث کا اشارہ اور ترجمہ مطلب آپ کو بیان کرو. اس لیے فرض نماز یہاں پڑھنا اور گھر میں سنتا پڑھیں گے تو اچھا ہوگا. لیکن بعد میں چل کر علماء کرام نے فقہاء نے فتویٰ دے دیا. پہلے فتویٰ تھا کہ گھر میں پڑھتے تھے، اب لیکن لوگ فرض پڑھ کو گھر کو جاتے تھے. ایک زمانے میں لوگ گھر جا کر پڑھتے تھے، لیکن بعد میں چل کے لوگ گھر جا کر بھول جاتے تھے یا کام کرنے پڑھ کر وہ ذہن میں نہیں رہتا تھا. تو پھر بعد میں فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں بھی سنت نافلہ میں مسجد میں پڑھنے کو جاؤ. اس لیے کہ تمہیں پڑھنا کر کو گھر کو چل جاتے، گھر میں گئے تو پانی لانا رہتا، وہ یہ کام میں پڑھ کر تمہیں بھول جاتے. اس لیے یہاں پڑھ کو فتویٰ دی. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی فرض نماز مسجد میں پڑھے اور نفل نماز وغیرہ گھر میں پڑھے تو گھر والے بیوی بچے سب سے نمازی بن جاتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خود کو نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی نماز کی ترغیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.